کہ دماغی بیماری صرف اس شخص کو ہو سکتی ہے کہ جس کے پاس دماغ ہو، تو چانسز تو 100% ہے سب کو. اچھا، ہم من حیث القوم بہت عجیب قوم ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے صحت جو ہے نا وہ کوئی امپورٹنس نہیں رکھتی. اور صحت، میں اس صحت کی بات کر رہا ہوں جس صحت کے بارے میں آپ اور میں دونوں سوچتے ہیں، وہ ہے جسمانی صحت. بالکل، اس کے بارے میں ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی ہم خیال نہیں کرتے، لیسٹ انٹرسٹ ہے ہمارا، کوئی ہم اس کے لیے بجٹ نہیں رکھتے، کوئی ہم ڈسکس نہیں کرتے. جب ہمارے پر کوئی پرابلم آتی ہے تو اس کے بعد ہم اس صحت کی طرف توجہ دیتے ہیں. بالکل، پھر ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں یا جو بھی اس کی مدد لیتے ہیں. لیکن جو سب سے امپورٹنٹ صحت ہے، کہتے ہیں کہ نو ہیلتھ وداؤٹ مینٹل ہیلتھ، ذہنی صحت، اس کے بارے میں تو ہم بات ہی نہیں کرنا چاہتے. کیونکہ ہمارے معاشرے میں جو ہے نا بڑا زبردست قسم کا اسٹگما ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر آپ صبح آتے ہیں یہاں پہ چینل پہ اور اگر اپنے ساتھیوں سے آپ پوچھ لیں کہ آپ کی ذہنی صحت کیسی ہے تو وہ آپ سے لڑنا شروع کر دیں. جبکہ یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے. اور جتنی تیزی سے میں اس معاشرے میں تبدیلی دیکھ رہا ہوں، مجھے 32 سال ہو گئے سائیکیٹری سے ریلیٹڈ، اور میں ساؤتھ ایشیا کے ایک سب سے بڑے ادارے جس کا نام فاؤنٹین ہاؤس ہے، اس سے 22 سال سے میرا تعلق ہے. تو میں نے معاشرے کو بہت تیزی سے ڈیٹوریٹ ہوتے ہوئے دیکھا ہے. اور ڈیٹوریشن کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس موضوع پہ بات نہیں کرتے. جی، میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، کیونکہ میرے لیے وہ رول ماڈل ہیں اور ہم سب کے لیے وہ رول ماڈل ہیں، وجہ ہے خلق کائنات. اگر ہم اس حدیث پہ عمل کر لیں نا تو یہ بہت سارے ٹاپکس جو ہے نا ختم ہو جائیں گے. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ ایک دن مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، جمعے کا دن ہے، خطبہ دے رہے ہیں، صحابہ کرام سامنے بیٹھے ہوئے. اچانک دروازہ کھلتا ہے اور ایک عورت جس کے بال خراب ہیں، جس کے کپڑے خراب ہیں، وہ آتی ہے، ممبر رسول پہ آ جاتی ہے اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کان میں مسلسل کوئی بات کرنے لگتی ہے. ایون یہاں تک کرتی ہے کہ آپ کو ہاتھ پکڑ کے مسجد نبوی سے باہر لے کے جاتی ہے. آپ کو اندازہ ہے کہ اس دور میں یا آج کے دور پہ بھی جو دھوپ کا عالم ہوگا، اور وہ بات کرتی جاتی ہے. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف بہت زیادہ طریقے سے متوجہ ہیں، اس کو سنتے ہیں، اس کی طرف دیکھ رہے ہیں، سر کو نوٹ کر رہے ہیں اور اس کو امپورٹنس دے رہے ہیں کہ وہ کوئی بہت امپورٹنٹ بات کر رہی ہے. بال خراب ہیں، کپڑے گندے ہیں، آپ اس کی امپورٹنس کو سوچیں. تو جب کافی دیر گزر جاتی ہے، بالوں سے پسینہ جوتوں تک آ جاتا ہے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریم آقا کے ساتھ ہوتے ہیں اور وہ درخواست کرتے ہیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کا دماغ ٹھیک نہیں ہے. آپ جواب سنیں اور آپ مجھے بتائیں جتنے لوگ ٹی وی پروگرام دیکھ رہے ہیں کیا ہم عمل کرتے ہیں اس پہ. آپ فرماتے ہیں مجھے پتہ ہے اس کا دماغ صحیح نہیں، لیکن میں نہیں سنوں گا تو کون سنے گا. ہم نے سننا چھوڑ دیا. اچھا، ہم نے سننا کس کو چھوڑا ہے؟ ہمارے جو کمرے میں رہتا ہے. شادی سے پہلے ماں باپ، بہن بھائی، بالکل، اور شادی کے بعد میاں بیوی. نتیجہ یہ ہے کہ جب پرابلم آتی ہے نا، جب سائیکیٹرک النس آتی ہے، جب نشہ آتا ہے، جب طلاق ہوتی ہے، جب جاب جاتی ہے، جب ڈپریشن، جب انزائٹی آتی ہے، تو آپ کو نہیں پتہ ہوتا، محلے والوں کو پتہ ہوتا ہے. اس کی وجہ ہے کہ ہم نے سننا چھوڑ دیا. تو میری ریکویسٹ یہ ہے کہ اگر آپ اپنی ذہنی صحت ٹھیک رکھنا چاہتے ہیں تو گھر میں ایک دوسرے کو سنا کریں. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ اس پہ سمجھتے ہیں کہ کچھ ہماری پرسنالٹیز بھی ہیں جو ویری کرتی ہیں، جیسے کچھ لوگ انٹروورٹ ہیں، ایکسٹروورٹ ہیں، یہ بھی ایک پرابلم ہے. کچھ لوگ شیئر ہی نہیں کرتے ہیں اپنی چیزیں. دیکھیں، جب یہاں پر بھی دیکھیں آپ سننا تو شروع کریں نا. پہلا اسٹیپ تو سننا ہے. جب آپ سنیں گے تو پھر آپ کو پرابلم جو ہے نا وہ، اچھا جو گھر کا بڑا ہے نا تو اس کی بڑی امپورٹنس ہے. آپ گھر کے بڑے کو امام تو سمجھے نا. مسجد میں اگر آپ جائیں اور امام جو ہے وہ سجدے میں جا رہا ہے، آپ رکوع میں چلے جائیں تو ہاؤز اٹ پاسبل؟ چلے گا سسٹم؟ نہیں. بالکل. اسکول میں، کالج میں جو پرنسپل، ٹیچر جو کہے گا، گھر میں جو امام ہے وہ باپ ہے، گھر میں جو امام ہے وہ دادا ہے. تو آپ کو فالو کرنا ہے. بالکل. تو آپ ریلیشن شپ، اچھا میں آپ کو بتاؤں، سماجی تعلقات کی بات کر رہے ہیں، ڈپریشن کی آپ بات کر رہے ہیں، ہر گھر کی کہانی ہے. اور یہ گھر کی کہانی تو میں نے تو آپ کو بتا دیا کہ ہر انسان کی کہانی ہے. اس کی وجہ کیا ہوئی ہے؟ وجہ یہ ہوئی ہے کہ ہم نے جو ہے نا اپنے بزرگوں کو آبسلیٹ کر دیا. ان کو کہا کہ تمہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے، مجھے سب کچھ پتہ ہے. آپ کو کیا پتہ ابا، دادا جان، آپ کو کیا پتہ جو مجھے پتہ ہے؟ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بانڈنگ ختم ہو گئی. اور اس کے نتیجے میں جب آپ کو کوئی پرابلم آتی ہے، اچھا ہم نے خانقاہی نظام ختم کر دیا، بزرگ ختم کر دیے. اچھا جو سو کالڈ بزرگ ہیں، وہ جن کی 2 نمبریاں اتنی مشہور ہیں کہ آپ ان کے پاس جانا بھی بیکار ہے، تو ہم نے وہ بھی ختم کر دیا. گھر ایک یونٹ ہے، اس یونٹ کو بھی ختم کر دیا. نتیجہ یہ ہے کہ اس وقت
ساری دنیا میں تو سائیکیٹرسٹ سائیکولوجسٹ کے پاس جایا جاتا ہے, ٹائم لیا جاتا ہے, 6 مہینے. ان کے پاس تو کوئی بزرگ نہیں ہوتے, لیکن وہ جاتے ہیں, ڈسکس کرتے ہیں. ہمارے پاس نہ ہم نے بزرگوں کو چھوڑا, نہ ہمارے پاس ہم سائیکیٹرسٹ کے پاس جانا چاہتے ہیں, کیونکہ اسٹگما ہے. سائیکیٹرسٹ کے پاس تو جیسے ہی آپ جانے کی سوچتے ہیں تو آپ کو پاگل قرار دیا جاتا ہے, اس طرح کے القابات سے پکارا جاتا ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, ہمارا اسپتال آدھا کلومیٹر کے فاصلے پہ انارکلی سے, تو ہمارے پاس اپنی بیٹی کو ایڈمٹ کرا کے جاتے ہیں اور گاڑی کھڑی کرتے ہیں انارکلی میں, اور کہتے ہیں جی ہم تو انارکلی بازار آئے تھے, اصل میں تو وہ ایڈمیشن کے لیے آئے تھے وہاں. بیٹے کو ایڈمٹ کراتے ہیں اور کہتے ہیں وہ انگلینڈ پڑھنے گیا ہوا. یہ ہے اسٹگما. اور میں کسی دادو کے گاؤں میں یا کسی کے پی کے کسی دور رفتہ علاقے کی بات نہیں کر رہا, میں لاہور شہر کی سینٹر کی بات کر رہا ہوں جہاں پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے امپورٹنٹ بات تو یہ ہے, وہ جو حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سنائی ہے, ایک تو سننا شروع کریں, اور دوسرا جو ہے نا وہ ریلیشن شپ گیو اینڈ ٹیک کی بنیاد پہ, گیو اینڈ ٹیک کی بنیاد پہ. آپ چاہتے ہیں کہ آپ سے محبت کی جائے, آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی عزت کی جائے, آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا خیال رکھا جائے, آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی عزت کی جائے, تو بھائی آپ دوسرے کی کرنا شروع کریں. یہ بھی کریں گے تو ہوگا, بالکل ایسا. اچھا, پھر دوسرا جو میں نے ہمارے معاشرے میں پھر ڈیٹوریشن کی وجہ, ایک تو ناشکراپن جو ہے نا ہمارے معاشرے پہ بہت زیادہ. ہم ہیو اور ہیو ناٹ کی جنگ میں جو ہے نا شامل ہو چکے ہیں. تو جو آپ کے پاس ہے, اگر آپ اس کے شکر گزار ہیں تو آپ یقین کیجئے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا خوبصورت آپ کے پاس ایک چیز آپ کو آرگن دیا ہوا ہے جس کا نام برین, دماغ ہے. اس میں سے ایسے ہارمون نکلتے ہیں جو آپ کو ہارٹ اٹیک سے اور ذہنی بیماریوں سے بچاتے ہیں, اگر آپ شکر گزار ہیں. اور آپ شکر گزار کس کس کے ہونے چاہیے؟ اللہ کا سب سے بڑے شکر گزار, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونے کی شکر گزاری, اپنے والدین, اپنی روحانی والدین, ٹیچرز کے شکر گزار, اپنے دوستوں احبابوں کے شکر گزار. اچھا, کریم آقا کے کیونکہ میرے لیے تو رول ماڈل ہے, میں سائیکیٹری کیونکہ میرا فیلڈ ہے, میں نے دیکھا کہ آج سے 1450 سال پہلے ایک شخص کا بیہیویئر, اس بیہیویئر نے دنیا کو تبدیل کر دیا. آپ کو پتہ ہے دنیا میں سب سے چھوٹا مذہب اس وقت جو ہے وہ اسلام ہے, اور سب سے تیزی سے پھیلنے والا مذہب اسلام ہے. ایک شخص کے بیہیویئر کی وجہ سے. پہاڑی پہ کھڑے ہوئے کہا پیچھے سے فوج آ رہی ہے, کہتے ہیں ہاں, اگر آپ کہہ رہے ہیں تو آ رہی ہے. کہتے ہیں نظر آ رہی ہے, کہتے ہیں نہیں نظر تو نہیں آ رہی, لیکن آپ کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ 40 سال سے سچ بولتے تھے. اچھا, عجیب معاشرہ ہے. معاشرہ یہ ہے کہ شراب تو حرام ہے نا ہمارے معاشرے میں, کیا جھوٹ حلال ہے؟ جھوٹ بھی حرام ہے. ہاں, تو ہم نے کوئی ڈیمارکیشن جو ہے نا اپنی زندگی میں لا لی. تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہم نے جب اسٹڈیز کرنی شروع کی اور پتہ چلا کہ 1450 سال پہلے جو پیرامیٹرز موجود تھے, اگر وہی پیرامیٹرز آج ہم یہ 100 سال 150 سال کی جو سائیکیٹری پڑھ رہے ہیں اور میڈیسن پڑھ رہے ہیں, یہ ساری چیزیں پہلے سے موجود تھیں, اور ہم نے نہیں اس کو ڈسکس کیا. چھوٹے کو سلام کرو, چھوٹا بڑے کو سلام کرے. آپ دیکھیں وہ ہارمون نکلے گا جو آپ کو ہارٹ اٹیک سے بچا دے. کیسی خوبصورت بات ہے. ہم بغیر مطلب کے سلام نہیں کرتے. چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں سر, یہ آسان نہیں ہے. اچھا, مومن کی نشانی بڑی خوبصورت بتائی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم. مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ اس کا دل ایک چھوٹی سی چڑیا کی طرح ہوتا ہے, وہ جلدی سے معاف کر دیتا ہے, جلدی سے معافی مانگ لیتا ہے. جن لوگوں نے جلدی سے معاف کرنا سیکھ لیا ہے, جن لوگوں نے معافی مانگنا سیکھ لیا ہے, ان کو بھی ذہنی بیماری کم ہو, ان کے بھی سماجی تعلقات بہترین رہتے ہیں. نہیں تو آپ یہ دیکھیے کہ میرا جو ہسپتال ہے فاؤنٹین ہاؤس, اس کی دیوار سیشن کورٹ کی دیوار ہے. وہاں 2 مقدمے سب سے زیادہ, ایک طلاق کا مقدمہ اور ایک پراپرٹی کا مقدمہ, اور یہ کن کے درمیان ہے؟